بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا کتاب بعد کتابی اما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے فضل و کرم اور اس کا احسان کی وجہ سے آج ہم تقریباً رمضان المبارک کے تیسرے جمعے تک بعافیت پہنچ گئے ہیں. یہ خالص اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہے. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر کوئی آدمی شکر ادا کرتا ہے، شکر بجا لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں. اس وجہ سے بھی شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت دوبارہ یہ ماہ مقدس ہم سب کو عطا فرمائے، اور اسی طرح صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے. ہر قسم کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، کمزوریوں سے بچاتے ہوئے عافیت کے ساتھ دوبارہ یہ ماہ عطا فرمائے. جب اللہ رب العزت نے ہم کو یہ ماہ دیا ہے تو پھر ہم پر کچھ ذمہ داریاں بھی پڑتی ہے. گزشتہ دنوں اس کا تذکرہ ہوا کہ اس مہینے کی قدردانی ہماری سب سے اہم اور بڑی ذمہ داری ہے. اور اس کی قدردانی کس طرح ہوگی؟ گزشتہ دنوں یہ باتیں آ چکی ہیں کہ ہم اس کی قدردانی کریں گے عبادات کو بڑھا کر. ہم اس کی قدردانی کریں گے گناہوں سے بچتے ہوئے. گناہ کیسے؟ یہ نہیں کہ آپ جو ہے پہلے رشوت لیتے تھے، سود کا کھاتے تھے، اب بند کر دیے، بلکہ ہر ایسے گناہ سے جس کو گناہ کہا جاتا ہے، چاہے وہ بڑے گناہ ہو یا چھوٹے، صغیرہ ہو یا کبیرہ، ہر قسم کے گناہ سے بچنا ہے. آپ کی آنکھ گناہ سے محفوظ رہنا ہے، آپ کے کان، آپ کی زبان، آپ کا دل، آپ کا ہاتھ، ہر اعتبار سے آپ کو گناہ سے بچنا لازم و ضروری ہے. جس طرح اس مہینے کے اندر نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح اس مہینے کے اندر گناہ کو بھی، گناہ کی سزا کو بھی سخت کر دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے. اس لیے جہاں نیکیوں کا اہتمام ہم بڑے ذوق اور شوق سے کرتے، وہیں لازم و ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائیں. آپ اہتمام کرتے ہیں اس مہینے کے اندر زکوٰۃ کا، آپ اس مہینے میں اہتمام کرتے ہیں صدقات کا، تو آپ کیا سوچ کر رہے ہیں صدقات کا اور زکوٰۃ کا اہتمام؟ اس نیت سے کہ میں اس کو زکوٰۃ دوں گا، میں اس کو صدقہ دوں گا تو یہ میرا چیلا بن کر پھرے گا؟ یا آپ اس نیت سے دے رہے ہیں کہ میں یہ جو دے رہا ہوں خالص اللہ کے لیے دے رہا ہوں، مجھے اس کا کوئی بدلہ دنیا میں نہیں چاہیے؟ اگر آپ کی نیت خالص اللہ کے لیے ہوگی تو آپ کا ہر عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوگا. اور اسی طرح مہینے کا آخر ہو رہا ہے، ہمارے پاس تو رواج یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک میں زکوٰۃ کو نکالنے کا اہتمام کرتے. غور کر لے، صحیح حساب کتاب کر لے کہ کہیں کچھ بچ تو نہیں رہا ہے. حالانکہ اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ سال کا پورا، اگر آپ محرم میں مالک بن رہے ہیں تو آپ کے لیے محرم میں جو ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ پورے مہینے گزار کے ہم رمضان میں اہتمام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں جہاں سے ہم زکوٰۃ کے بچنے کے راستے ہیں. ایسا نہیں، بلکہ ہمیشہ ہم یہ خیال کریں کہ کس طرح ہم اپنے جیب سے پیسہ خرچ کریں. یہ ہمارا خرچ کرنا ہماری بلاؤں کو، ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے.
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ فرمان ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اس لیے اہتمام کرنا چاہیے۔ اور کس لیے؟ خالص اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں چاہیے، نہ بدلہ چاہیے، نہ پلٹ کر عزت چاہیے، کچھ نہیں، خالص اللہ کے لیے دینا ہے۔ اور پھر کس طرح دینا ہے؟ ایک ہاتھ سے آپ صدقہ کرتے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ محفلوں میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے فلاں آدمی کو دیا اور دیکھیے وہ لے کر جو ہے کیسے اکڑ رہا ہے، یا فلاں کر رہا ہے، یا فلاں باتیں ہو رہی ہے۔ اس کا کوئی حق ہم میں سے کسی کو نہیں ہے۔ آپ دے دیے، بھول جائیے، اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہوگا۔ اگر آپ تذکروں میں لائیں گے، اب آپ اس کو کہیں گے تو یہ سب چیزیں ضائع ہو جائے گی۔ اور پھر زکاتیں تو تقریباً ادا ہو گئی ہوگی، اور ایک مرتبہ یہ بھی سوچ لے کہ اس میں ہماری کوئی لغزش تو نہیں ہوئی کہ ہم کوئی مسجد کے کوئی سفیر آئے مسجد کی طرف سے تو ہم ان کو بھی اٹھا کے زکوٰۃ کی رقم دے دیے۔ دیکھ لیجئے، غور کر لیجئے، اگر ایسا ہے تو پھر یاد رکھیے کوئی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر مالک بنایا جاتا ہے، مسجد کے اندر کون مالک ہے، کس کا کیا ہے؟ کچھ نہیں، خالص اللہ کا گھر ہے، حکم اللہ کا چلے گا، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں۔ باقی جو لوگ مسجد میں ہیں ذمہ دار کی حیثیت سے، چاہے وہ متولی کی حیثیت سے، صدر، کمیٹی، یہ سب ایک محافظین ہیں، دوسری ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہرحال تو زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ چند بنیادی باتیں تھیں تو ذہن میں رکھنی چاہیے تھی، اگر نہیں ادا ہوئی تو ادا کر لینا چاہیے۔ اب رہا صدقہ فطر، تو انشاءاللہ آئندہ اس کا تذکرہ آئے گا۔ اب گزرتا وقت ہم کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہے، اور آخر دن میں آخر کا عشرہ جو ہے وہ اعتکاف کا عشرہ ہے۔ ہم سب اس میں، ہم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ اعتکاف جو سنت ہے وہ اعتکاف مکمل 10 دن کا ہے۔ اگر آخر میں 29 ہو جاتی ہے تو 9 دن ہی کا ہوگا، لیکن 21 شروع ہونے سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے ہم سب مسجد میں پہنچ جائیں۔ اور پھر جو فضائل کے درجے میں جو باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے یہ بات مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 10 دن کا سنت اعتکاف بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس بدلہ یہ دیتے ہیں کہ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب دے دیتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ 10 دن کا اعتکاف بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ بتاتے ہیں کہ دنیا یہ زمین سے آسمان کی دوری سے بھی زیادہ دوری ہے۔ اس سے بڑی اور کیا چیز چاہیے؟ یہی تو چاہیے آدمی کو کہ جب آدمی کی آنکھ بند ہو وہ جنت میں چلا جائے، جہنم سے بچ جائے، اللہ کے پاس وہ اس کی نیکی اور اللہ کے پاس وہ قبول ہو جائے، بس اتنا ہی چاہتے ہیں، اور کیا چاہتے ہیں؟ اور پھر ان فضائل کے ساتھ ساتھ ایک بڑھ کر یہ فضیلت یہ ہے کہ اعتکاف میں رہنے والا شخص سب سے پہلے گناہوں سے بچ جاتا ہے، آنکھ کے گناہ سے، کان کے گناہ سے۔ وہ اللہ کے گھر میں بیٹھا کیا کرتا ہے؟ صرف اللہ اللہ کرتا ہے۔ وہ سوتا ہے تب بھی عبادت، کھاتا ہے تب بھی عبادت، وہ جو کچھ کرتا ہے وہ عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا چیز چاہیے؟ آپ گھر میں سو رہے ہیں، اب ظہر سے فجر کے بعد جو سوئے ہیں اب ظہر میں اٹھتے ہیں، اب ہمارا تو گھر میں سونا تو سونا بن گیا، لیکن یہاں جب آپ سو رہے ہیں تو وہ سونا عبادت بن رہا ہے۔
اس لیے اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر جب ہم اعتکاف میں آ جاتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کی جو تفصیلی مسائل ہے، جو تذکرے ہے، وہ تو انشاءاللہ امام صاحب کریں گے، لیکن مختصراً یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں تو پھر ہم پر لازم و ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر کا احترام کریں، اللہ کے گھر کی صفائی کا خیال رکھیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کا احترام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ میں فلاں ہوں تو کون ہوتا، یہ مزاج نہیں، بلکہ ہم اللہ کے گھر میں آ گئے، ہر شخص یہ جذبات اپنے اندر رکھے کہ میں دوسرے کے لیے قربان ہوں گا، کوئی شخص میرے لیے نہیں بلکہ میں دوسروں کے لیے قربان ہوں گا، میں دوسروں کی فکر کروں گا، میں دوسروں کا اچھا چاہوں گا، چاہے سامنے سے میرے لیے اچھائی ملتی ہے یا برائی ملتی ہے وہ ثانوی بات ہے، لیکن میں اپنی طرف سے اچھے اخلاق اور اچھا کردار پیش کروں گا، میں بلند آواز سے بات نہیں کروں گا، میں کوئی سخت جملہ اس 10 دن کے اندر ادا نہیں کروں گا، ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب اللہ کے گھر میں آ پہنچے ہیں تو ہم پر لازم و ضروری ہے، احترام میں یہ چیزیں داخل ہیں۔ اور پھر اگلی چیز ایک یہ ہے کہ بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ فجر کے بعد سو جاتے ہیں، اشراق تک نہیں جاگتے، حالانکہ اشراق پڑھ لینا چاہیے، کیا برائی ہے اس کے اندر، تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں، آدھا پون گھنٹہ، تو اشراق کا وقت ہو ہی جاتا ہے، لیکن بعض لوگ سو جاتے ہیں تو دوسرے لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں، اس کو عیب سمجھتے ہیں، نہیں، وہ سو رہا ہے، وہ عبادت ہی میں، اس کو سونے دیجیے، ایسا نہ ہو کہ اس کے سونے کو اگر روک رہے ہیں ہم تو وہ بدظن ہو کر آئندہ بیٹھے ہی نہ، تو ایسا نہیں، بلکہ جتنا آسانی سے بلا تکلف جو عبادات کر سکتے ہیں آسانی سے کر لے، اور اس کو عیب بھی نہ بنائے، کوئی جو ہے کیا بولتے ہیں عبادات زیادہ نہیں کر رہا ہے، اپنے میں آپ خاموش ہے تو اس کو کیوں آپ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، بلکہ اگر وہ باتیں کر رہا ہے، دیگر مصروفیات میں، اور اعتکاف میں آنے والے کے لیے لازم و ضروری یہ ہے کہ وہ اپنا موبائل فون تو گھر ہی میں رکھ کر آئے، ہاں وقت ضرورت کام میں چلے لا لیے تو ایک جگہ محفوظ رکھ لے اور اس کو زیادہ استعمال کرنے سے بچے، کیونکہ موبائل فون وہ چیز ہوتی جو آپ کھولتے ہیں تو بند کرنے سے پہلے، کوئی بھی سوشل میڈیا اگر آپ کھولتے ہیں تو وہ بد نظری سے خالی نہیں ہوتا، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں جو اللہ کے غصے کا سبب بنے، ان چیزوں سے بچے۔ اور باقی جو تفصیلی مسائل ہے، کیسا رہنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا معمولات بنانا بہتر ہے، اور اس میں خاص کیا اہتمام ہے، وہ انشاءاللہ امام صاحب اس کا تفصیل سے اثر میں تذکرہ کریں گے، معتکفین تو انشاءاللہ سن ہی لیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک گزارش کرتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں کہ ہماچل پردیش سے ایک مدرسے کے سفیر کی حیثیت سے ایک مولانا آئے ہوئے، یہ مدرسہ پہاڑیوں پر چل رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مدارس کس قسم پرسی کی حالت سے دو چار ہے، تو آپ جاتے جاتے ان کا تعاون فرمائیں۔ ایک زمانے سے ان کی آمد و رفت حضرت جد محترم یعنی میرے دادا کے پاس ان کا آنا جانا ہے، تو آپ جاتے جاتے ان کا تعاون کرتے ہوئے جائیے۔ آخر میں دوبارہ یہ دعا کروں گا اللہ سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے، ہم سب کی کمیوں کو، کوتاہیوں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، ہم سب کو اگلی عبادتوں کے لیے آسان فرمائے، اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔